بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ میرا نام آمنہ ہے، میں حیدرآباد میں رہتی ہوں۔ میرے دو بھائی تھے، ایک کا نام علیم تھا اور دوسرے کا باسط۔ علیم میرا بڑا بھائی تھا، جن کا انتقال جب وہ چھوٹے تھے تبھی سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہو گیا، اور دوسرے بھائی کا نام باسط ہے، جو مجھ سے 3 سال بڑے ہیں اور یونیورسٹی کے طالب علم ہیں۔ میری امی کا نام زینب ہے اور ابو کا نام سرمد۔ میرے ابو میری اماں کی خالہ زاد بھائی تھے اور دونوں کی عمر میں 8 سال کا فرق تھا۔ ویسے تو ابو بہت اچھے ہیں اور سب سے بہت محبت کرتے ہیں، پر تھوڑے سخت اور شکی مزاج کے ہیں۔ وہ کسی کو کہیں بھی اکیلے جانے سے منع کرتے تھے، اور یہی عادت میرے بھائی باسط میں آئی ہے۔ اسی بھی بے وجہ عورتوں کا مردوں سے مخاطب ہونا سخت برا لگتا ہے۔ میرے ابو ایک اچھی کمپنی میں اسسٹنٹ مینیجر ہیں اور اکثر دوسرے شہر جاتے رہتے ہیں۔ ابو کے پیچھے سے ابو کے صرف ایک ہی دوست مبین اور ان کی بیوی رائمہ گھر آتی ہیں۔ امی کی کوئی خاص مخصوص سہیلی بھی نہیں جو روز گھر آئے۔ میں امی کی اس نئی سہیلی سے پریشان تھی۔ وہ جو اب میں نے دیکھا تھا، اس کے بعد میں مجبور ہو گئی کہ میں بابا کو اس بات سے آگاہ کر دوں اور ان کے متعلق بتا دوں۔ مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میرے بابا کا شک غلط نہیں۔ میری والدہ نے پہلے بھی کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہوگا جس سے وہ شک کرنے کے عادی ہوئے ہوں گے۔ میں کمرے میں خوب روئی اور سوچا کہ بابا کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں خود اسی کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی۔ میری اماں میری اس نئی سہیلی کے آتے ہی اتنا بڑا بدلاؤ آیا تھا کہ ہر وقت خاموش اور اداس رہنے والی امی اب خوش رہنے لگی، اور تو اور ان کے آتے وقت بے چینی سے ٹہلنے لگتی۔ میں اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرنے لگی تھی جیسے مجھے امی اور ان کی نئی سہیلی میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ میں لاؤنج میں بیٹھی ایک رسالہ پڑھ رہی تھی، جب امی کھڑی دیکھتی تو واپس ٹہلنے لگتی اور میں امی کی یہ بے چینی ملاحظہ کرتی۔ مجھے امی کی یہ بے چینی اور یہ حرکتیں نفرت انگیز لگ رہی تھی۔ مجھے بہت تکلیف تھی کہ میری ماں خراب کردار کی عورت ہے۔ وقت پورا ہوا تو اماں کی بے چینی مزید بڑھ گئی اور وہ لاؤنج سے نکل کر صحن میں چلی گئی۔ مزید 5 منٹ گزرے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ امی کی بے چینی ختم ہوئی اور میں پہلو بدلتے انتظار کرنے لگی۔ جب ان کے ساتھ مبین انکل گھر میں داخل ہوئے، میں نے سوالیہ نظروں سے اسی کو دیکھا جنہوں نے مجھے سر پر دوپٹہ لینے کا اشارہ کیا۔ مبین انکل کے ہاتھ میں کھانے پینے کی تھیلیاں تھیں جن میں امرود، سیب اور کیک تھے۔ میں سارا سامان اٹھا کر کچن میں لے گئی، اور کوئی اور موقع ہوتا تو میں ان کی آمد پر خوش ہوتی۔ میں نے کچن میں آ کر کیک کا ڈبہ کھولا تو وہ ریڈ ویلویٹ کا کیک تھا جو میری امی کو بہت پسند تھا۔ میں نے کچن سے باہر جھانکا تو امی مسکرا کر مبین انکل کی کوئی بات سن رہی تھی۔ مجھے تعجب ہوا۔ میں نے دیکھا پھل میں امرود اور سیب ہیں، اور یہ دونوں بھی میری امی کے پسند کے پھل تھے۔ میں نے بے یقینی سے باہر جھانکا جہاں اب انکل ہنس رہے تھے۔ میں نے تو یہ بات محسوس ہی نہ کی کہ انکل ہمیشہ ریڈ ویلویٹ کیک ہی کیوں لاتے ہیں۔ امی کا پسندیدہ ہے، اس لیے یہ بات ناقابل یقین تھی پر سچ تھی۔ دھوکہ ہمیشہ سب سے قریبی اور بھروسے مند انسان سے ہی ملتا ہے۔ ابو کے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا تھا، ان کا سب سے عزیز دوست اور امی۔ میرا دل کیا وہ کیک لے جا کر انکل کے منہ پر دے ماروں جو مسکرا رہے تھے، اور میری امی جو کچھ دیر پہلے بہت بے چین تھی اب سکون سے بیٹھی تھی۔ ایک اور بات چونکا دینے والی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی اہلیہ کے ساتھ آتے تھے، لیکن ابو کی غیر موجودگی میں اکیلے آئے تھے۔ میں نے خود پر صبر کرتے ہوئے چائے کا پانی چڑھایا اور ان کی طرف دیکھنے لگی جو اب کافی سنجیدہ تھے۔ میں نے جھک کر اس کی ٹانگیں دیکھنا چاہیں پر ٹیبل ہونے کے باعث نہ دیکھ سکی۔ میں چائے لے کر باہر آ گئی اور انہی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں انہی کی طرف متوجہ تھی کہ میری موجودگی میں انکل خاموش ہو گئے۔ میں ان دونوں کو سوالیہ نظروں سے گھورنے لگی جب امی نے مجھے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ مجھے ان کی دیدہ دلیری پر حیرت ہوئی۔ وہ جو کل تک برقعے میں چھپ کر ملتے تھے بے خوفی سے میرے سامنے مل رہے تھے۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے کہا کہ میرے سامنے بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری بات انکل کو ناگوار گزری ہے، جبکہ ان کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل ہوا ہے۔ امی نے مجھ سے غصے سے کہا، کمرے میں جاؤ۔ میں کچھ نہ کہہ سکی اور کمرے میں چلی گئی۔ یہ میری برداشت سے باہر تھا۔ ثبوت ٹوٹنے کے چکر میں بات مزید برداشت نہ کر سکتی تھی، اس لیے بنا سوچے سمجھے میں نے بابا کو کال ملائی جو تیسری بیل پر اٹھا لی گئی، اور انہوں نے بتایا کہ باہر مبین انکل آئے ہیں اکیلے، پر انہوں نے میری بات کا نوٹس نہ لیا اور کہہ دیا کہ وہ کوئی کام کی بات کرنے آئے ہوں گے۔ میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور بابا کو کہا کہ آپ کی غیر موجودگی میں روز امی کی ایک سہیلی آتی ہیں جس کے ساتھ امی گھنٹوں کمرہ بند کر کے بیٹھی رہتی ہیں، اور تو اور ہمیں نہ دیکھنے کی اجازت ہے اور نہ ہی بات کرنے کی، جب کو آنٹی کی شکل میں چھپا انکل ہے۔ اور میں کہہ رہی تھی جو ابو غصے سے چیخ پڑے، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ان کا چیخنا تھا کہ میں رونے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بابا، چاہے تو قسم لے لیں۔
امی اس کے آنے کے وقت کے انتظار میں بے چینی سے ٹہلتی رہتی ہیں اور اس کے جانے کے بعد بہت خوش رہتی ہیں۔ اگر وہ واقعی عورت ہے اور پردہ کرتی ہے تو میرے سامنے کیوں نہیں آتی؟ پر وہ عورت ہے ہی نہیں، میں نے روتے یہ کہا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ کتنے بجے آتی ہیں اس کی سہیلی؟ ابا کا لہجہ بے انتہا سرد تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں خوفزدہ ہو کر یہ سوچنے لگی کہ میں ان کو بتا کر غلط تو نہیں کر دیا۔ ابا نے دوبارہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے پوچھا کہ کب آتی ہے وہ؟ تو میں نے بتا دیا، دوپہر 12 بجے، اور باسط بھائی کی یونیورسٹی سے آنے سے پہلے چلی جاتی ہیں۔ آگے کوئی بھی بات کیے بغیر ابا نے فون کاٹ دیا اور میں گھبراہٹ سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ میں نے کمرے سے باہر جھانک کر دیکھا تو انکل اب بھی سنجیدگی سے کوئی بات کر رہے تھے اور امی بغور انہیں سن رہی تھی۔ میں سوچنے لگی اگر ان کی وہ سہیلی انکل ہی ہوئی تو کیا ہوگا؟ انکل چلے گئے۔ میں نے رات کا کھانا اپنے کمرے میں کھایا۔ امی نے باہر کھانے پر بلایا تو میں نے انکار کر دیا۔ صبح بھی میں نے کمپیوٹر میں گھسی رہی اور کمرے سے باہر نہ نکلی۔ 11 بجے کے قریب میں اپنے لیے ناشتہ بنانے آئی تو دیکھا کہ امی بریانی بنا رہی ہیں، وہ بھی صبح۔ وجہ تو میں بخوبی جان چکی تھی، پھر بھی پوچھا یہ بریانی کیوں بنا رہی ہیں صبح صبح؟ میرا پوچھنا تھا کہ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، ان کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ میں ضبط کیے دیکھنے لگی۔ وہ سکون سے بولی کہ میری سہیلی آ رہی ہے اس کے لیے۔ میں بنا ناشتہ لیے کچن سے نکل گئی۔ میری امی نے مجھے پیچھے سے آواز دی تو میں نظر انداز کر کے اندر چلی گئی، پھر دوبارہ کمرے سے باہر نہ نکلی۔ امی مجھے ڈانٹتے ہوئے میرا ناشتہ کمرے میں رکھ کر چلی گئیں۔ ان کے پاس اتنا وقت بھی نہ تھا کہ وہ ایک نظر میری روتی سرخ آنکھیں ہی دیکھ لیں۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی، مجھے سیاہ آنچل نظر آیا۔ ان کی سہیلی آ چکی تھی۔ میں بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گئی۔ آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب میرا فون بجا تو دیکھا کہ بھائی کا فون تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو انہوں نے مجھ سے دروازہ کھولنے کا کہا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ یونیورسٹی سے جلدی کیسے آ گئے۔ میں باہر نکلی، امی کے کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ میں باہر گئی، دروازہ کھولا تو سن پڑ گئی۔ بھائی کے ساتھ باہر ابو بھی کھڑے تھے اور بہت زیادہ غصے میں تھے۔ بھائی نے ابو کا بیگ گھر میں رکھا اور ابو اندر چلے گئے۔ ابو نے کمرے کا دروازہ نہیں بجایا بلکہ کچن سے چابیوں کا گچھا اٹھا لائے۔ بھائی اور میں ابو کے پیچھے تھے۔ میرا دل زور زور سے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ ابو نے چابی سے دروازہ کھولا اور اندر کا منظر دیکھ کر ہم تینوں کی سانسیں اٹک گئی، جبکہ اندر موجود دونوں نفوس کی بھی روحیں پرواز کرنے والی تھی۔ اندر کا منظر اس قدر گھٹیا تھا کہ میرے امی ابو کی شادی ایک طرفہ محبت سے ہوئی تھی، جبکہ امی ابا سے شادی پر رضامند نہ تھی، پر نانا نانی نے زبردستی شادی کر دی۔ شادی کے بعد کچھ عرصہ مشکل ہوئی، پھر امی ایڈجسٹ ہو گئی۔ شادی کے 1 سال بعد امانی کے ہاں ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ اماں اس لڑکی کو دیکھتے زور کو تار روتی۔ ابا تو بے انتہا خوش تھے، انہیں بیٹے کی بہت خواہش تھی اور اللہ نے انہیں بیٹے سے نوازا۔ وہ امی پر شدید غصہ کرتے کہ ان کا رونا گھر کی برکت ختم کر دے گا۔ میری امی میرے بڑے بھائی علیم کے لیے حد درجہ حساس تھیں۔ وہ میری پھپھو کے پاس علیم کو نہ چھوڑتی۔ ابو اپنے ساتھ کہیں لے جاتے تو ہنگامہ برپا کر دیتی۔ پھر ابو کو یہ بات کھٹکنے لگی، لیکن امی ہر بار یہ بات کہہ کر ٹال دیتی کہ وہ ایک لمحہ بھی علیم بھیا کے بغیر گزارا نہیں کر سکتی۔ خاندان میں ان کی حرکت سے سب چڑھنے لگے۔ انہوں نے علیم بھیا کو بھی اپنا اس قدر عادی بنا لیا کہ وہ ابو سے خوفزدہ ہو کر ابو سے دور بھاگتے اور ابو کے سامنے قمیض اتارنے سے بھی کتراتے۔ علیم بھیا جب 4 سال کے ہوئے تو باسط بھائی پیدا ہوئے۔ باسط بھائی کے معاملے میں امی نے ایسا نہیں کیا، وہ باسط بھائی کو کسی کی بھی گود میں دے کر چلی جاتی۔ باسط بھائی کے حصے کی توجہ بھی وہ علیم بھیا پر دیتی۔ علیم بھیا سے بھی خاندان میں سب کا لگاؤ ختم ہو گیا، ہر کوئی باسط بھائی کو بھی پکارتا۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے علیم بھیا اور زیادہ حساس ہو چکے۔ ابو بھی ان کو نظر انداز کر دیتے اور اس کا ذمہ دار امی کو ٹھہراتے۔ وقت گزرنے لگا، باسط بھائی بھی بڑے ہونے لگے اور سب کی توجہ اور محبت کا مرکز بن گئے۔ ابو کے تو سب سے زیادہ لاڈلے تھے۔ باسط بھائی کے بعد میں اس دنیا میں آئی تو 2 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی پا کر ابو خوشی سے جھوم گئے اور باسط بھائی سے زیادہ میں توجہ کا مرکز بن گئی، لیکن صرف اسی کی توجہ اور لاڈ کا مرکز صرف اور صرف علیم بھیا رہے۔ وہ سارا دن امی کے پلو سے چپکے رہتے، کوئی آتا تو امی کے پہلو میں چھپ جاتے۔ ابو امی کے اس رویے کے ساتھ اب علیم بھیا سے بھی خصوصی چڑ محسوس کرتے۔ ایک روز انہوں نے اس پر بہت غصہ کیا کہ ان کی بے جا محبت اور توجہ نے علیم بھیا کو کس شخصیت بگاڑ دیا ہے۔ ان کو علیم بھیا کی فکر نہیں، کیونکہ جو محبت ان کو علیم بھیا سے تھی اس پر امی نے سر چادر چڑھا دی۔ لیکن اگر اس نے یہ سب نہ چھوڑا اور دوسرے بچوں کی حق تلفی کی تو ابو انہیں طلاق دے دیں گے۔ ابو کی اتنی بڑی بات سنتے ہی امی کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ ابو سے ایسی بات کی توقع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے باسط اور مجھ پر توجہ دینا شروع کی، لیکن علیم بھیا پھر بھی افضل رہے۔ اسی عرصے میں میرا عقیقہ رکھا گیا۔ تقریب ابھی جاری تھی کہ کچھ خواجہ سراب مانگنے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ بچی کی پیدائش کی خوشی میں قوالی کے ساتھ تھوڑا گانا گایا۔ ان سب کے دوران بھی میرے بڑے بھیا امی سے چپکے تھے، جبکہ خواجہ سرا جو ان میں عمر سے زیادہ تھا وہ مستقل علیم کو دیکھنے لگا۔ اس نے ابو سے کہا
کہ وہ ان کے بڑے بچے سے مل کر اسے دعا دینا چاہتا ہے تو ابو مسکرائے۔ علیم بھیا کو لینے گئے تو امی نے بھیجنے سے انکار کر دیا۔ ابو غصہ ہوئے اور بھیا کو اس خواجہ سرا کے پاس لے جانے لگے تو امی نے رونا شروع کر دیا۔ سب اس کے رونے پر حیران تھے کہ اتنی سی بات پر کیوں رو رہی ہیں، لیکن ابا کو غصے سے گھورتے علیم بھیا کو لے گئے تو خواجہ سرا نے کچھ لمحے بعد تالی پیٹتے کہا کہ یہ ہماری برادری کا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ امی کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ ابو سمیت سب کے سروں پر جیسے آسمان گر پڑا۔ ابو بے یقینی سے امی کو دیکھنے لگے۔ بہت ساری باتیں وہاں کھڑے لوگ کر رہے تھے۔ جب ابو سے غصہ ضبط نہ ہوا تو انہوں نے وہاں ٹیبل پر رکھے سارے برتن پھینک دیے۔ علیم بھیا ڈر کر امی کے پاس جانے لگے تو ابو نے ان کا ہاتھ پکڑ کر واپس خواجہ سرا کے ٹولے کی طرف دھکیل دیا اور کہا اپنے ساتھ لے کر نکل جاؤ۔ وہ خواجہ سرا علیم بھیا کو روتے دیکھ کر افسوس سے ابو کو دیکھتے ہوئے زبردستی وہاں سے علیم بھیا کو لے جانے لگے تو امی بری طرح رونے لگی۔ نانا نانی نے آگے بڑھ کر کچھ بولنا چاہا تو پھپھو نے چھڑک دیا اور کہا کہ وہ وہیں کا ہے، اسے اپنے ساتھ رکھ کر پورے خاندان کی بدنامی نہیں جھیل سکتے۔ گھر میں جہاں تقریب چل رہی تھی اب وہاں امی کا رونا پیٹنا تھا۔ اس کے بعد سب نے یہ مشہور کر دیا کہ علیم بھیا کا انتقال ہو گیا۔ امی نے اس کے بعد ہنسنا مسکرانا چھوڑ دیا۔ وہ ابو سے اس قدر بدظن ہوئی کہ دوبارہ ابو سے محبت بھرے دو بول نہ بولے، نہ ہی ابو کی محبت کو قبول کیا۔ باسط اور مجھ سے بھی وہ کھینچی کھینچی رہتی، اور وجہ صرف یہ تھی کہ ابو ہم سے محبت کرتے تھے، اس لیے وہ ہم سے اپنی محبت پر ظاہر نہیں کرتی۔ شاید یہ ابو سے انتقام تھا۔ پھپھو سے بھی امی کو خصوصی چڑ تھی جسے سب واقف تھے۔ وہ سلام کے جواب کے علاوہ پھپھو کو کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ چونکہ پھپھو عمر اور رشتے میں بڑی تھی اس لیے کئی بار امی کو ذلیل بھی کر دیا، پر امی کی ذات پر رتی برابر فرق نہ پڑتا۔ سالوں اسی خلش میں گزر گئے۔ امی اب بھی وہیں کی وہیں ٹھہری تھی۔ ہمیں بھی بچپن سے یہی بتایا گیا کہ علیم بھیا کا انتقال ہو گیا۔ کمرے کے اندر کا منظر کچھ یوں تھا کہ امی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور دوسرا وجود امی کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا اور امی اس کے سر میں سہلا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ اچانک کھلنے پر وہ دونوں خوفزدہ ہو گئے، جبکہ میرے بھائی باسط کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جبکہ ابو اب پتھر کے بت بنے کھڑے تھے اور میں اس دوسرے وجود کو دیکھ رہی تھی جو شکل و صورت سے ابو کا عکس لگ رہا تھا، بس جسامت میں پتلا تھا اور اس کی داڑھی نہیں تھی۔ باسط بھائی غصے سے آگے بڑھنے لگے تو ابو نے روک دیا اور خود آگے بڑھے۔ ابو نے 2 قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ امی فوراً درمیان میں کھڑی ہو گئی اور چلائیں، اگر آپ نے اسے ہاتھ بھی لگایا سر میں وہ کر گزروں گی جو آپ کے وہم و گمان میں کبھی نہیں ہوگا۔ باسط بھائی اور میں بے یقینی سے امی کو دیکھ رہے تھے جو اس حرکت کے بعد ابو پر ایسے چلا رہی تھی۔ ہم نے کبھی امی کو ایسے چلاتے نہیں دیکھا۔ اس دن میں نے بیڈ کے نیچے سے مردانہ پاؤں دیکھے تھے، پر مجھے علم نہ تھا کہ شکل ابو جی کی ہوگی۔ بہت چیل لیے میں نے اور میرے بچے نے آپ کے ظلم، اب میں برداشت نہیں کروں گی۔ آپ طلاق دینا چاہتے ہیں دے دیں، پر میں اسے خود سے دور نہیں کروں گی۔ بچے کے لاس پر میں اور بھائی دونوں کھٹکے تھے، جبکہ ان کے پیچھے کھڑا لڑکا سنجیدگی سے ابو کو دیکھ رہا تھا۔ امی کے چلانے کی پرواہ کیے بغیر ابو نے امی کو ایک طرف کیا۔ سرمد، اگر آپ نے، امی کہہ ہی رہی تھی کہ ابو نے اس لڑکے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولنا شروع کیا، کہاں چلے گئے تھے تم؟ وہ سر تا پیر اسے دیکھتے اور کہہ رہے تھے، جبکہ وہ لڑکا ابھی ویسے ہی سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، وہ لوگ تمہیں لے گئے دور، میں نے بہت ڈھونڈا تمہیں۔ ابو اس لڑکے کو کندھے سے تھامے روتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ابو روتے ہوئے گرنے ہی لگے تھے جب باسط بھائی نے انہیں تھام لیا۔ میں بھی وہی خواجہ سرا ہوں جسے آپ پھینک چکے ہیں، وہ انتہائی تلخی سے بولا، تو ایک اور بے یقینی کا پہاڑ ہمارے سروں پر آ گرا۔ دیکھنے میں وہ لڑکا تھا لیکن اس کی آواز کچھ زنانہ تھی۔ ابا نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں اس وقت اس حقیقت کو قبول نہیں کر پایا۔ تمہاری ماں نے سالوں مجھ سے تمہاری حقیقت چھپائی، مجھے کبھی تمہارے قریب ہی نہ آنے دیا۔ میں اس وقت نہ سمجھی اور جذبات اور غصے میں فیصلہ کر گیا، لیکن بعد میں مجھے کچھ ہی دنوں میں احساس ہوا کہ میں نے تم سے بہت محبت کی۔ تم میری پہلی اولاد ہو، اگر تم میں کمی ہے تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا پر تم کہیں نہ ملے، وہ لوگ نہ جانے تمہیں کہاں لے گئے۔ میں نے تمہاری ماں سے معافی مانگنے کی بھی بہت کوشش کی پر ہمت نہ ہوئی۔ وہ کہتے ساتھ ہی علیم بھیا کے گلے لگ گئے جو خود بھی رو رہے تھے۔ تم پہلے کیوں نہ ملے مجھ سے، کیوں چھپایا تم نے مجھ سے؟ ابو شکوہ کر رہے تھے۔ آج ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے امی کو گلے لگایا تو وہ بھی ابو کے گلے لگ کر رو دی۔ کافی دیر بعد میں اور باسط بھائی جو خاموش کھڑے تھے، امی نے ہمیں پاس بلایا، ہمیں علیم بھیا سے ملے، انہوں نے ہمیں بہت پیار کیا۔ میں بعد میں روتے ہوئے اپنی امی سے اپنی غلط سوچ کی معافی مانگی۔ ابو نے علیم بھیا کے منع کرنے کے باوجود انہیں زبردستی ڈانٹ کے گھر میں روک لیا۔ اب ابو کی زیادہ توجہ اور محبت کا مرکز علیم بھیا رہتے ہیں اور اس کی امی اور باسط بھائی۔ پیارے لوگوں، غصہ اسلام میں حرام ہے، تو حرام شے کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ کبھی کبھی غصے میں کیے گئے وقت جذباتی فیصلے آپ کے اور آپ کے اپنوں کے لیے دکھ کا باعث بنتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں کیسی نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔